بزم کونین سجانے کے لیے آ پائے، بزم کونین سجانے کے لیے آ پائے، شمع توحید جلانے کے لیے آ پائے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آ پائے، شمع توحید جلانے کے لیے آ پائے، قافلے والے بھٹک جائیں نا منزل سے کہیں، قافلے بھٹک جائیں نا منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آ پائے، دور تک راہ دکھانے کے لیے آ پائے، شمع توحید جلانے کے لیے آ پائے۔ السلام علیکم، رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میرے ساتھ ہیں محمد شعیب، میرے ساتھ ہیں سبین فاروق۔ آج پروگرام کے آغاز میں سلمہ خان نے ہمیں جوائن کیا تھا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آج ہم نے نہ صرف اپنے اس پروگرام کا، اپنے دن کا، بلکہ ہم اس مہینے کا آغاز کر رہے ہیں، یعنی ماہ مبارک ربیع الاول۔ ہم اس کی بات کریں اور اسی کی مناسبت سے آج ہم نے اس پروگرام کا آغاز بھی کیا ہے۔
وہ مہینہ جب محسن انسانیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. سو آج ہم کوشش بھی کریں گے کہ جس طریقے سے ان کو ایک لقب دیا گیا محسن انسانیت یعنی رحمت للعالمین کی ہم اگر بات کریں، یہ وہ لقب ہے رحمت للعالمین جو اللہ تعالیٰ نے دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور یہ لقب کسی اور کو نہیں ملا، یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک کنیکشن بلڈ کیا نا اللہ کا اپنے بندوں سے، یعنی وہ جو کنیکشن تھا، ہم کہتے ہیں کہ ہی از دا مین جنہوں نے وہ کنیکشن ڈیولپ کیا، اس کو بلڈ کیا، اس بانڈ کو اسٹرانگ کیا. اور خود اللہ کے کتنے قریب، کتنے پیارے، اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب. اور یقین جانیں جب ایک طرح سے جب ہم مساوات کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم عدل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم رحم دلی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم پیار محبت شفقت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم امن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے، ہمارے دل میں ہوتا ہے ہمیشہ. اور یہی بات ہے کہ ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ سنت نبوی، اس پہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ نے دنیا اور آخرت دونوں کو پا لیا. آج ہم ذرا جاننے کی کوشش کریں گے، ایک تو یہ کہ آج ہم اس پورے مہینے کو جس طرح سے ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے، ہم اس کو ویسے تو سیلیبریٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے عقیدت و احترام سے ہم اس کو منا رہے ہوتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی اپنے انداز سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طرح سے تعریف کرے، ایک طرح سے ان کے بارے میں بات کی جائے، اور کیا ہم سیکھ سکتے ہیں ان سے، ان کی زندگی سے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک چھوٹی سی بات میں اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی، وہ بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں. بے شک کون کس طریقے سے اس ماہ مبارک کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، عقیدت و احترام سے سیلیبریٹ کر رہا ہے، وہ اپنے اپنے طریقے سے پیار ایکسپریس کرنے کا طریقہ ہے، ایک محبت ایکسپریس کرنے کا طریقہ ہے. ہم ہر جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی مہینہ آتا ہے ہم سب بٹ جاتے ہیں ایک طریقے سے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلانے نے تو ایسے کر دیا، اس کے بجائے اگر تم ایسے کر دیتے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا. اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا، اس کی جو عقیدت ہے، ایک طرح سے جو جس طریقے سے اس کو ایکسپریس کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، اور وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم سب بٹ جائیں. ہم سب کو ایک ہونا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ان کی جو سنت ہے، ہمیں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بات کرنی چاہیے. اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ بتانا چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے ان کی تربیت کرنی ہے، اور کس طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتانا ہے. بے شک بنیادی بات یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا، اور اپنی زندگی میں ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر ساتھ یہ سوچنا کہ کیا درس ہے، کیا حکم ہے، کیا رہنمائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہماری زندگی کے لیے، کوڈ آف کانڈکٹ کیا دیا گیا. آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی کوشش بھی کریں گے. ہمارے درمیان موجود ہیں مذہبی اسکالر ہیں اسامہ چترالی صاحب، ان کو ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک تو مبارک مہینہ، اس کی مبارکباد آپ کو بھی، ہمارے تمام ناظرین کو بھی. مفتی صاحب ہم ضرور چاہیں گے ہم آغاز اگر یہاں سے کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل، ان کی پیدائش سے قبل کائنات میں کون کون سے اشارے، کون کون سی ایسی چیزیں تھیں جو واضح ہونا شروع ہو گئی تھیں؟ کیونکہ ذرا ہم یہ بات اکثر کرتے بھی آئے، اپنے بچپن میں کتابوں میں پڑھا بھی کہ یہاں سے اشارہ ملا، ایسے ہوا. تھوڑا سا ہم نے ضرور چاہیں گے کہ اس پہ بات کریں. الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، جیسے کہ آپ نے کہا، آپ نے ایک واقعہ بھی سنا ہوگا سورۃ الفیل میں موجود بھی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ وہ جو ابرہہ جو ہے ہاتھیوں کو لے کے چڑھائی کر رہا. یہ ایک کوانسیڈنٹ آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ محرم میں ہو رہا ہے اور ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے. اگر اس واقعے پہ تھوڑا غور کیا جائے، اور اس وقت ان کے جو دادا جان حیات ہے وہی سردار قریش ہیں. اب اس خاندان کو اللہ نے شرف و عزت بخشنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آنے سے پہلے یہ جو ہاتھیوں والا واقعہ ہوا، اس نے پوری سرزمین پہ اس دور میں قریش کی ایک دھاک بٹھا دی تھی کہ یہ جو قریش ہیں یہی ایکچول ڈیوائن کسٹوڈین ہے اس گھر کے، اور دے آر دی ڈیوائن پیپل، ایک ریسپیکٹڈ پیپل. تو نہ ان کے کاروانوں کو لوٹا جاتا تھا، ان کے لیے مارکیٹس اوپن کر دی گئی تھیں، ان کے لیے رستے کھول دیے گئے تھے، کوئی ان کو تنگ نہیں کرتا تھا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی قریش ایک فوکسڈ ایرینا بن گیا تھا دنیا کا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بنی ہاشم، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جو ہے وہ سردار قریش بھی تھے، تو ان کے گھر ولادت باسعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا، یہ ایک اور اسی معجزے کو جو ہے پورا کرنے کی دلیل تھی کہ یہ گھر جو ہے خیر کے لیے چن لیا گیا ہے، نہ کہ صرف اس دنیا کے لیے بلکہ پورے جہاں کے لیے. یہ آیت کے ساتھ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس کے ساتھ جو دنیا میں اس وقت کچھ واقعات رونما ہوئے، جیسے ایک بہت عرصے جلتی ہوئی آگ زرتشوں کے ہاں وہ بجھ گئی، قیصر کے جو ہے وہ محلوں میں دراڑیں پڑ گئی. تو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگی. اور اس سے پہلے اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ تمہیں ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے باپوں کو جانتے ہیں. تو یعنی پچھلی امتوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وضاحت، جیسے ایک واقعہ ہے ہمارے سامنے آتا ہے تاریخ مکہ المکرمہ میں، کہ ایک یہودی اور ایک عربی کی لڑائی ہو گئی قریشی کی. تو سہیل ابن عمرو اس وقت انہوں نے اس کو چھڑایا، لیکن ایک آخر میں جب وہ لڑائی چھوٹ گئی تو انہوں نے کہا اگر سہیل ابن عمرو نہ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا. تو اس یہودی نے کہا کہ تم لوگ جو کر سکتے ہو کرو، لیکن جب وہ وعدہ کیا ہوا بندہ ہم میں آ جائے گا تو ہم تمہارے سروں کو ایسے اتاریں گے جیسے پکے ہوئے پھلوں کو درخت سے اتارا جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت عکرمہ رضی اللہ عنہ اور یہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی اعلان نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا یہ کس کی بات کر رہے ہیں وعدہ کیا؟ انہوں نے کہا ان کے ہاں ہے کہ ایک شخص ہے جو ابھی ان میں نبی کے طور پہ آئے گا اور وہ عرب کی پوری جو ہے وہ ساخ کو تبدیل کر دے گا. تو یعنی یہ بات آلریڈی جو یہودی اس وقت انتظار میں وہاں بیٹھے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئیں گے. لیکن ہاں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم شاید اس زمین میں جا کے بس جائے ہم میں سے آئیں گے، لیکن اللہ جو ہے وہ اس کو یہی فیصلہ منظور تھا اور وہ عرب کی سرزمین سے اسی ابراہیمی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وہ سلسلہ اللہ نے پھر نبوت کا چلا اور اس کو ختم کر دیا. بے شک. اور مفتی صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائے پیدائش ہم دیکھتے ہیں وہ خانہ کعبہ سے بڑا قریب وہ ہے، لائبریری غالباً اس کو انہوں نے کنورٹ کر دیا تھا بعد میں. تھوڑا سا میں ضرور چاہوں گا کہ اس جگہ کی بھی تھوڑی سی ہم ضرور بات کریں اور اس وقت کی بھی ضرور بات کریں، بیکاز دیٹ واز دا پرفیکٹ ٹائم جب ان کا آنا اس دنیا میں. اور اس کے بعد جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ چیزیں کتنی بدل گئیں کہ ہم کہتے ہیں کہ تاریخ کی اگر ہم بات کریں، دنیا کی تاریخ کی بات کریں، جو سنہری دور کا آغاز ان کے آنے سے ہوا ظاہر ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے ہمارے پاس. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمومی طور پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ایک سنت الزوائدہ ہوتی ہیں اور ایک سنت نبویہ ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واحد اللہ کے پیارے حبیب و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہاں تک کہ جو انہوں نے نبوت ملنے سے پہلے بھی جو عمل کیے وہ بھی ہمارے لیے ریفرنس ہیں، وہ بھی ہمارے لیے جو ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا ذکر کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی زندگی میں تو موقع ملا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کا جو معاملہ ہوا پہلے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ صادق اور امین تھے. ایک وہ بائسڈ کریکٹر تھے کہ سوچیں عرب کے، آپ یہ سوچیں کہ عرب کے بڑے بڑے شیوخ کھڑے، ایک جوان وہ آئے اور ان سے جو ہے اس جوان کو کھڑا کر کے اپنے فیصلے کرائے جائے. اگر آپ کو ہو کہ جب کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی اور حجر اسود رکھنے کا موقع آیا تو سب کا یہ ہو گیا کلیش کہ کون سا قبیلہ یہ اعزاز لے گا. تو وہاں لڑائی پڑ گئی اور اتنے میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے محمد کو ہی اس کا منصب مقرر کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں کچھ قدرت کی اللہ نے اس وقت اعجاز اور واضح کرنا تھا اور نشان دیکھنے والوں نے دیکھا بھی کہ کیا دیکھا. یہ سارے قبائل کو ایک چادر پکڑائی، اس پر حجر اسود رکھا گیا اور انہوں نے کہا جی اٹھاؤ اور یہاں، اور پھر رکھوایا کس کے ہاتھ سے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے. تو یہ کچھ ایسی کھلی نشانیاں تھیں جس کی وجہ سے کھلی آنکھیں جو دیکھنے والی تھیں ان کو شک ہی نہیں رہا، یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ جیسے
اس وقت کم عمری میں جب انہیں کہا گیا کہ بھائی کون ہے جو ایمان لائے، تو وہ کھڑے ہو گئے کہ میں ایمان لایا. تو یہ کیا تھا؟ یہ کھلی آنکھوں سے وہ بصارت سے کام نہیں، وہ بصیرت سے کام چلنا تھا. تو جنہوں نے دیکھا انہوں نے فائدہ اٹھایا. بے شک. اچھا، قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کے لقب سے پکارا گیا، ذرا اس سے متعلق بھی بتائیں، اس کو الیبوریٹ کریں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، رحمت کی وجہ بننا، اس کی سب سے بڑی ریزن کہ دنیا میں ایک ڈیوائن رول سیٹ جو سب کے لیے یونیورسل لا کے طور پہ کچھ ہے. پہلے کیا تھا؟ انبیاء آئے، ایک قوم تک آئے، ایک ایشو تک آئے، ایک سچویشن تک آئے، پھر ختم. ان کی جو ہے نبوت اسی ایریے تک یا اسی کلاس تک ہی رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کسی کے لیے نبی کے طور پر بھیج دیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ رحمت کا اندازہ لگانا چاہیں تو جانور بھی اپنی شکایت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آ رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے لیے رحمت بننے میں آپ یہ بتا دیں کہ عرب جیسے غاصب قبائل، ان میں بھی جنگوں کے اصول طے کرنا، ان کو بھی انسانیت کے رستے پر لانا. اور آپ مجھے بتائیں کہ اسلام کی کتنی جنگی تاریخ لڑی. میں صرف کہتا ہوں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں شامل ہے، کتنی جنگیں لڑی گئیں. لیکن میں کہتا ہوں پوری جنگوں کے لوگ کیلکولیٹ کر لیں، ایک موقع ملا ویسٹ کو ورلڈ وار 1 کا، آپ صرف اس کے کیلکولیٹ کر لیں کہ کتنے لوگ افیکٹیز تھے، تو آپ کو یہاں ملے گا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی صحابہ اور پھر ان کی امت تک پہنچنا، اور اس میں ایک خیر ملنا اس پوری امت کو. وہ کیا تھا؟ یدعون الی الخیر، یہ خیر کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے. ویأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیں گے. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے. تو یہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہمیشہ کے لیے رہ جانا کیا تھا کہ اس امت کو بھی اسی کے جیسے کہتے ہیں پیٹرن کو فالو کرنے کے لیے انفورس کیا گیا. کیسے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک ہم نے تمہاری پیروی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ چن لیا. اب یہ جو اسوہ حسنہ، اس کو ایسا ہے کہ شاید سبین اچھے سے ریلیٹ کر سکے. اسوہ حسنہ کا جو آپ پہ اور مجھ پہ امپلیکیشن ہے وہ ریپلیکا دیکھنے کی. ہم نے تو آسان ہیلا پکڑا، ہم کہتے ہیں ہم ان جیسے کہاں. میں کہتا ہوں آپ کو ان جیسا بننے کے لیے کہا گیا ہے. اور اللہ نے اس کو جیسے آپ نے کہا کہ اللہ نے اپنی محبت کی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھی. قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اطاعت کرو. یعنی اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے، آپ نے اللہ کی محبت کی دلیل کیا دینی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس پر عمل کرتے ہوئے چلے. یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کرے گا. بے شک. اور کیا جس طرح آپ نے بھی بڑی خوبصورت اگزامپل دی کہ ان جیسا بننے کی ہم کوشش جو کریں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اگر میں یہ سوال یوں رکھوں تو اگر اس کو چھوٹے سے واقعے سے سمجھ لیا جائے کہ بہت عرصہ یہ ہم بھی سوچتے تھے کہ محبت کا تقاضا کیا ہے. وہ کہتے ہیں محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے مامور ہو جانا. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ ایک محبت ایسی کہ جب چچا کو ایک خبر پہنچی ابو لہب کو، جس باندی نے وہ خبر پہنچے اسے کہا جو آج تم میری طرف سے زیادہ، پورے گھر میں جشن کا سما، اور اتنے خوش ابو لہب خود خوش تھے کہ مطلب اس وقت ان کی خوشی کا کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ آج عرب پر اپنا سارا مال نچھاور کر دیں. اور ایسے لوگ نہیں تھے، مالدار لوگ تھے، تاجر لوگ تھے. اور کیا کہ جب بیٹیاں ہوئیں تو بیٹیوں کو بھی اپنے بیٹوں کے نکاح میں لیا. ٹھیک ہے، لیکن جب آیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی بات آئی تو پیچھے ہٹ گئے. اب وہاں وہ مقام کون لے گیا؟ وہ ابو بکر لے گئے. وہ کون لے گیا؟ عمر لے گئے. وہ کون لے گیا؟ عثمان لے گئے. وہ کون لے گیا؟ علی لے گئے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثال قائم کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تب بھی وہ ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کے لوگ حیران ہیں. جب وہ روم میں پہنچے ہیں، جب وہ لوگ فارس میں پہنچے ہیں کہ اگر یہ ایسے ہیں تو ان کا نبی کیسا ہوگا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا.
فتبعونی، اتباع کرے. اتباع کیا ہوتی ہے؟ کہ جو فٹ پرنٹس ہیں اسی فالو کریں. اچھا عربک میں اتباع کے معنی یہ ہے کہ جیسے آپ صحرا میں سفر کر رہے ہیں نا، تو جو فٹ پرنٹس بنے ہیں نا انہی پرنٹ پہ قدم رکھتے ہوئے چلنا ہے، یعنی آگے پیچھے نہیں ہونا ہے، اپنا رستہ نہیں بتانا ہے. اور یہ آپ کو واحد دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ ان کی زندگی، ان کا حال، ان کا سب کچھ ایسے محفوظ ہے جیسے آپ کی اور میری جسے کہتے ہیں نا ڈیٹیلز ہیں، اس دور کے مطابق اور آج کے دور کے مطابق ریلیونٹ سائنس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہر چیز موجود ہے. ان کا کہا، ان کا کیا، ان کا دکھایا ہوا اور ان کا بولا ہوا سب کچھ محفوظ ہے. تو اگر اتنی اپرچونٹی ہوتے ہوئے اگر میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بھی نہیں ہے کہ مجھے کچھ آپ بتائیں کہ اگر میں چلتے ہوئے آج جاؤں یا کرتے ہوئے کچھ جاؤں، کون ایسا ہے دنیا میں جو مجھے کہے کہ اچھا یار یہ محمد ہی جا رہا ہے یا اس کی پہچان. جیسے شروع میں ہی بات ہوئی کہ تفرقوں میں بٹ کے وہ قرآن میں لکھا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. یہ چھوٹا سا واقعہ ہوا کہ انصار میں چھوٹی سی چپخلچ پڑ گئی جسی میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ آیات بھی آئی. تو آیات میں اللہ نے کہا کہ یہ کیسے ہے کہ تم جو ہے انکار اور کفر کی طرف چل پڑے ہو جبکہ تم میں اللہ کا کلام موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں. بالکل آج آپ میں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کی تعلیمات موجود ہیں، سب ہیں. تفرقہ کیوں ہے؟ تفرقہ صرف ہماری آنکھیں بند ہیں. اللہ تعالی ہمیں میں کہتا ہوں بصارت سے انسان محروم ہو جائے، بصیرت سے نہ ہو. میں چھوٹا سا کیا ہم سب کی آنکھیں بند ہیں؟ اصل میں یہ کہیں کہ آنکھیں بند ہوتی کب ہیں؟ آنکھیں بند ہوتی کب ہے؟ جب انسان دل کو وہ تسلیاں دینا شروع کر دے. شیطان کا کام کیا تھا؟ اس نے اللہ سے کیا وعدہ لیا تھا کہ میں اس کو دائیں جانب سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی کروں گا، پیچھے سے بھی کروں گا، آگے سے بھی کروں گا. اللہ نے کہا تم اس کو اوپر سے اور نیچے سے نہیں کر سکو. اوپر کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے جو سائے کیے ہوئے ہے. اب کیسے آپ وہ اللہ سے نفع اٹھائیں گے جب آپ کا اللہ کے ساتھ وہ تعلق، وہ قرب ہوگا؟ اور اچھا وہ تعلق جوڑنے کا، مجھے اللہ کے ساتھ وہ کنیکشن جوڑنے کے لیے چاہیے کون ہے؟ وہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں پہنچ ہی نہیں سکتا. خود اللہ کہہ رہا ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. میری محبت کا اگر تم خواہش مند ہو کہ میری نظر میں تم اعلیٰ عرفہ ہو جاؤ تو پہلے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ پرنٹس کو فالو کرو. اب یہ جو اندھا پن ہے صرف ایک چیز کا ہے. وہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا میں ایک قول ہے جو ہمیشہ کہتا ہوں، ان سے کسی نے کہا نا دنیا کے مطلب دنیا جو ہے دنیا کتنی مشکل ہے. انہوں نے کہا جتنی اس کی اہمیت ہے تمہارے نزدیک اتنی مشکل ہے. آج کل آپ دیکھ لیں ایک چھوٹے سے ورلڈی بینیفٹ کے لیے جس لمحے کا ہمیں پتہ نہیں کہ اگلے لمحے ہم اٹھیں گے. یہ سوچیں جو ابھی بنیر کا واقعہ، میں گیا ہوں ابھی ان علاقوں میں، تو بنیر والے میں اچھا وہ حیرانی سے کہہ رہے، میں نے کہا یار کیا آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا؟ کہتے ہیں لیس دین 15 منٹس، یہ جو آپ کو سب نظر آ رہا ہے کہ گاؤں گاؤں جڑ گئے، یہ 15 منٹ بھی ٹوٹل نہیں لگے. اور یہ حقیقت ہے زندگی کی، یہ حقیقت. اور اس کے لیے ہم بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے زمین. ابھی آپ بتائیں وہ رائیونڈ کا واقعہ جو ہوا کہ ایک 40 روپے کے لیے دوسرے کی جان لے لیں. یہ رحمت للعالمین. میں آپ کے پروگرام کے دوستوں سے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت کے دن میرے نبی نہ ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے، نہ ایسے لوگوں کو اپنے قریب لگائیں گے، نہ وہ ان کی شفاعت کے حقدار ٹھہر سکتے ہیں. کیوں؟ شفاعت کا حقدار بھی وہ ٹھہرے گا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دنیا کے لیے امن بناؤ. وہ ان سوچیں کہ فتح مکہ میں جس دن طاقت بھی ہے، خالد بن ولید جیسے جرار بھی موجود ہیں، عمر جیسے کہتے ہیں فاروق بھی موجود ہیں، اس دن لوگوں سے پوچھتا بتاؤ تمہارے ساتھ آج کیا معاملہ ہوگا. سوچیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لوگوں نے یہ نہیں کہا جو آپ چاہے کریں، انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں آپ کے باپ بھی شفیق تھے، آپ ایک شفیق نسل سے ہیں، آپ خود بھی جو ہے کرم کرنے والے ہیں. مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عرب، وہ دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور تھے. صرف عداوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کیا تھی؟ وہ ایک چیز پہ خوفزدہ تھے کہ اگر یہ آئیں گے ہماری سرداری کدھر جائے گی. لیکن بعد میں ان کو سمجھ آیا کہ انہی کی وجہ سے ہماری پگڑیوں کی عزت ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ہماری پگڑیوں کی بھی کوئی عزت نہیں. اور میں کہوں گا آج کی دنیا میں بھی آپ کی بڑی سے بڑی پگڑی، آپ کی بڑی سے بڑی گدی، آپ کا بڑے سے بڑا مقام آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. کہاں پر؟ وہاں پہ جہاں اللہ کہتا ہے
آپ سوچیں نا کامیابی کا قرآن میں معیار کیا ہے. اللہ نے کامیابی کو ڈیفائن, آپ وہاں دیکھیں اللہ نے ورڈ ہی سکسیس یوز کیا, ادخل الجنت فقد فاز, جو جنت میں داخل ہو گیا کامیاب ہو گیا. بے شک. پھر دنیا کو اللہ اسی آیت میں کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, بے شک دنیا لالچ سے بھرا ہوا گھر اور تکبر سے اکڑے ہوئے لوگوں کی جگہ. اور آج ہم چلتے کس طرح ہیں, تھوڑا سا ہمیں کوئی چیز مل جاتی ہے, کوئی سٹیٹس مل جاتا ہے تو ہم ایسے چل رہے ہوتے ہیں, ہماری چال ڈھال بدل جاتی ہے, بات کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے, اور ہم اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں مرنا ہی نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان دیکھیں کہ جب انصار ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مکہ ان کی جائے پیدائش, مکہ ان کی جگہ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاحیاء احیاکم والممات مماتکم, کہ میری جو زندگی ہے وہ بھی تمہارے ساتھ جڑی ہے, میری جو موت ہے وہ بھی تم لوگوں کے ساتھ منسلک ہے. آپ سوچیں انصار کیا لے کے آئے, کچھ بھی نہیں. عرب کے اپنے گھر والوں نے ٹھکرایا, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا, اور کہاں آج وہ مدینہ, آج بھی اس کی فضا جسے کہتے ہیں وہ کچھ اور ہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں نا مدینہ میں جا کے وہ ہے نا, ہم وہ شاعر کا اس طرح کہنا کہ مدینہ میں جا کے تقدس کو پیمانہ سمجھ آیا کہ جب ہوا بھی اتنی دھیمی ہے کہ انسان کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہے. ویری ٹرو. تو یہ پھر اس مدینہ کو اللہ کو کیا تھا, لوگ عرب کیا بلاتے تھے, یسرب بلاتے تھے, یعنی اجڑا ہوا چمن. جب لیکن آج کیا مدینۃ المنورہ, نور سے بھرا ہوا شہر بن گیا. اور کیا ہے آج دنیا کے انڈیکیٹرز میں بھی دا ہیلدیسٹ سٹی ود نو ڈیزیز. ٹھیک ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اس جگہ کے لیے بھی امن بنے, کیا ہے طریقہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ ہم نے اپنے خصائل کو اعلیٰ اور عرفہ مقام پہنچا دیا. آپ سوچیں کہ اسلام میں اورینٹلسٹ مائیکل ہالٹ جیسے لوگ جو اسلام کے خلاف لکھتے, وہ بھی جب 100 انفلوئنشل پیپل کی لسٹ بنانے پہ آیا تو اس نے بھی کہہ دیا the perfect human ever existed. ماشاءاللہ, perfect human یعنی انسان کامل. اب آپ کا وہ نبی, آپ اس سے عقیدت کا دعویٰ کریں, سب کریں, ٹھیک ہے, آپ راتوں کو ان کے لیے سجاوٹ بھی کر سکتے, میں کہتا ہوں کریں, لیکن کیا اس وقت میں یہ بات صرف آپ کے پروگرام توسط سے, کیونکہ میں ابھی حالات دیکھ کے آیا ہوں. میں آپ کو بتاؤں, آپ اگر بنیر میں بھی جائیں تو تعفن سا ہے کہ لاشوں کی بدبو آ رہی ہے, پتہ نہیں یہ جانور کی لاش پڑی ہے انسان کی, یہ حالت بنا ہے. اب اس حالت میں اگر لائٹننگ نہ ہوئی, میں وہاں پہنچ کے وہی خرچہ ان لوگوں پہ کر دوں, ان کے ملبہ نکال, تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس پہ خوش ہوں گے یا وہ لائٹ؟ ہمیں صرف چیزوں کو پریورٹائز کرنا ہے. ہاں, پریورٹائز کیا بہتر عمل کی طرف جانا ہے. نہیں, اور کیا ہے پریورٹی, انسانیت ہے. بے شک, اور رسول درس ہے اللہ ان کا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ انسانیت. آپ سوچیں کہ ایک بدو آ گیا, کیونکہ ان کے ہاں کوئی ادب نہیں تھا. اچھا اس ٹائم بھی شہر قصبوں کا کانسیپٹ تھا. وہ جب مدینہ منورہ آیا تو دیکھا سائیڈ پہ مسجد کی جگہ دیکھی, اور مسجد میں ہی وہ اپنی حاجت کو پوری کرنے لگا. صحابہ اٹھے مارے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو, صبر کرو. ہوا صحابہ کو جب صاف کرو, پھر اسے بولا, پھر سمجھایا. آج آپ بتائیں کہ آپ اور میں یہ برداشت کر سکتے؟ اگر چھوٹا سا بچہ مسجد میں شور کر دے, ہم کہتے ہو یار ان بچوں کو مسجد میں مت آنے دو. صحیح بات ہے یار, آپ کے نبی تو ان بچوں کو اکٹھا کر کے مسجد کے صحن میں دوڑ لگواتے تھے. بالکل. آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شفیق بن جائیں, یہ جو پوری دنیا اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں خود بخود گرا دے. عمل کرنا شروع کر دیں, سب سے بڑی بات یہ ہے. تو احترام, عقیدت, یہ چیزیں ویسے ہی ایکسپریس ہونا شروع ہو جاتی ہیں, نہ کہ یہ کہ آپ سنت پہ عمل نہ کر رہے ہوں اور باقی سارے لوازمات پورے کر رہے ہوں اور دوسروں کے اوپر. سوری, جو قرآن میں نا اللہ نے ایک جگہ اللہ نے انسان کو بہت اہم کہا ہے, من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, جس نے ایک انسان کی زندگی کی حفاظت اور اس کو عزت بخشی, اس نے ساری انسانیت کا. بے شک. ٹھیک ہے, تو انسان, یہ میں اس میں مسلمان نہیں کہا, اللہ نے انہیں انسان کہا ہے. تو جب تک انسان کا حق پورا نہیں ہوگا, آپ مالک کا حق پورا کرتے رہیں, لیکن انسان کا حق انسان کے ساتھ ہی بھلائی کر کے ادا ہوگا, اور تبھی تو اس کی کوشش کرنی چاہیے, کوشش اور یہی رحمت اللہ عالمین. اور ایگزامپلز جو ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے وہ تو بہت بھیانک. کل جو خبر آئی, لٹرلی رونگٹے کھڑے ہو گئے, بیٹ سے دونوں بھائیوں کو مار دیا گیا, 30 روپے کا جھگڑا, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. اور مطلب اتنی چیزوں کے لیے ہمارے لیے انسانی جان جو ہے وہ اتنی سی ہو گئی ہے کہ ہمیں 30 روپے جو ہیں وہ انسانی 2 جانوں سے زیادہ لگنا شروع ہو گئے ہیں.
تو یہ میں حیران ہوں کہ یہ درندگی کیسے آتی ہے لوگوں کے اندر, کہاں چلا جاتا ہے دل, کیا ضمیر مر جاتا ہے کمپلیٹلی, ہوش نہیں رہتا, کیا کوئی سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہے, کس کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک یہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے چاہیے, اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. جو برداشت کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, جو ہم عدل کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جو ہم رحم دلی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ان ساری چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک بہتر انسان بن سکیں اس معاشرے کے لیے. قیامت کے روز بھی اللہ کو منہ دکھانے کے قابل رہیں, ایٹ دا سیم ٹائم دنیا میں بھی جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم خیر ہوں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید, اور آپ کی ملاقات کروانے لگے ہیں ہم ہمارے زبردست سیگمنٹ میں آرٹ اینڈ دا آرٹسٹ. تو آج ایک اور آرٹسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک ایسی آرٹسٹ جو کہ دو کام کر رہی ہیں, لیکن آج یوں کریں سبھی سیگمنٹ کا نام ہے آرٹ, آرٹسٹ اینڈ ڈینٹسٹ, کیونکہ آرٹسٹ بھی ہیں اور ماشاء اللہ سے ڈینٹسٹ بھی ہیں. لیکن آج ان کے آرٹ پہ ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے کیلیگرافی شروع کی, کس طریقے سے انہوں نے پینٹ کرنا شروع کیا. بیکاز دیکھیں ہم ہمیشہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ ہاں ایشور ذرا دکھائیں بھی, دیکھیں کتنا خوبصورت یہ ایک آرٹ پیس ہے, کیلیگرافی ہے بیسیکلی جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ ہم یہ فلانی ڈگری حاصل کر رہے ہیں یا ہم فلانے پروفیشن میں, تو دیکھیں جب آپ کا شوق ہوتا ہے تو اس کا کوئی بھی مول نہیں ہوتا. اور پھر یہ دیکھیں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. کیا بات ہے, زبردست. اچھا ہینڈ رائٹنگ ڈاکٹرز کی سنا تو بہت بری ہوتی ہے, بٹ یہ بڑا ایک اپوزٹ سے سین ہمارے سامنے, وہ اب ڈاکٹرز ڈیلیبریٹلی بری ہوتی ہے نا آبویسلی, بیکاز پرسکرپشن جو ہے وہ اب سمجھ آ جاتی ہے پرسکرپشن. یہ وجہ ہوتی ہے. پوچھتے ذرا ڈاکٹر ادین فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ ڈاکٹر؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اچھا پہلے اسی سے ویسے شروع کرتے ہیں, ڈاکٹرز ایسے کیوں لکھتے ہیں, ہینڈ رائٹنگ کیوں ان کی اتنی خراب ہوتی ہے؟ ہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اسٹیریوٹائپ بنا دیا گیا ہے. میں جب چھوٹی تھی تو میں ڈیلیبریٹلی گندی رائٹنگ میں لکھتی تھی تاکہ پتہ چلے, ہم جب ڈاکٹر کھیلتے تھے تو گندی رائٹنگ والا ڈاکٹر بنتا تھا, جس کی اچھی رائٹنگ تھی اس کو کہتے تھے کہ یار تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے, تمہاری تو بہت اچھی رائٹنگ ہے. تو یہ مینڈیٹری تھا کہ ڈاکٹر کی بری رائٹنگ ہوتی ہے ایز اے چائلڈس پلے. لیکن شاید کیونکہ پیشنٹ لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے, آپ گورنمنٹ او پی ڈیز میں جائیں, پیشنٹ لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ شاید ڈاکٹرز مجبور ہیں کہ وہ شاید اتنا تیز لکھیں, کیونکہ ورنہ آپ مینیج نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر آپ اتنی بناوٹی لکھائی میں گھس گئے تو پھر لوڈ مینیج نہیں. اچھا مجھے لگا کہ کوئی اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے جو کہ ہونی چاہیے تاکہ پرسکرپشن جو ہے وہ صرف ایک فارماسسٹ پڑھ سکے اور رینڈم کوئی نہ پڑھ سکے, اور پھر ڈاکٹرز کیونکہ ایک اسپیسیفک رائٹنگ ہے جو کہ سارے ڈاکٹرز فالو کر رہے ہوتے ہیں. میں نے یہ جہاں تک ہمارا خیال ہے, جو فارماسسٹ ہوتے ہیں وہ کافی اویئر ہوتے ہیں, ان کو دیکھتے پتہ چل جاتا ہے. جب ہم لوگ فائنل ایئر میں تھے تو ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے, لیکن شاید وہ ڈاکٹرز کی اور فارماسسٹ کی کوآرڈینیشن اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں. کیونکہ ہماری جو رائٹنگ گندی ہے تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر میں لکھ لوں نا ایک دفعہ اور گھنٹے بعد دوبارہ پڑھوں تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی میں نے کیا لکھا تھا. آپ کیسے واقعی بہت گندی ہے رائٹنگ, آنیسٹلی میں صحیح بتا رہی ہوں, مذاق نہیں کر رہی, بیکاز آنیسٹلی کچھ لوگ واقعی جب اس طرح سے لکھ رہے ہوتے ہیں تو واقعی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اپنی وہ کس طرح سے رائٹنگ. مجھے اس پہ کمپلیمنٹ ملا ہے ویسے ایک دفعہ. کیا ایک کمپلیمنٹ مجھے یہ ملا تھا کہ میری ہینڈ رائٹنگ دیکھ کے کسی نے مجھے کہا تھا کہ شکر ہے ہم مجھ سے بھی زیادہ گندی کسی کی رائٹنگ. یہ بھی صحیح ہے. چلیں جی ادین آپ کے ذرا آرٹ ورک کی اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے اب دو چیزوں کو مینیج کرنا مشکل نہیں ہوتا, کیونکہ عموماً جو ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں پڑھائی کے دوران ہی وہ تو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. ایون پری میڈیکل سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ابھی ایڈمیشن بھی نہیں ہوا ہوتا تو وہ کہتے ہیں جی ہم پڑھائی میں اتنے گم ہیں کہ ہمارے پاس کسی اور ہابی کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. آپ نے کس طرح سے اپنے اس ٹیلنٹ کو نکھارا, ٹائم کیسے ملا؟ اچھا جب میں ایف ایس سی میں تھی میں نے بھی یہی سنا تھا کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ایسا بالکل نہیں ہوتا. نو بڈی از ایز بیزی ایز اے بیور. کوئی 24/7 اسٹڈی نہیں کرتا, نہیں کر سکتا, اور نہیں کرنی چاہیے, اور نہیں کرنی چاہیے. آپ کرتے بھی ہیں. ہاں پروف سے 2 مہینے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں, بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے 7 سال نہیں پڑھا, لیکن آپ کی باڈی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے, آپ کی باڈی کو بھی ریسٹ چاہیے.
آپ میکسیمم 36 آورس تک پڑھ سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کا دماغ جواب دے جائے گا. تو خیر کافی زیادہ ہے ہاں, لیکن یہ کہ پروف سے پہلے لوگ اتنا پڑھ لیتے ہیں. اوکے. باقی یہ کہ ہر کسی کے پاس لیجر ٹائم تو ہوتا ہے, یہ تو ایک یونیورسل فیکٹ ہے کہ لیجر ٹائم ہر کسی کے پاس ہوتا ہے. اور آپ کیسے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, دیٹ ڈیپینڈز آن یو کہ ہاؤ یو یوٹیلائز دیٹ لیجر ٹائم. اب آپ نے نیٹ فلکس کی سیریز دیکھنی ہے, آپ دیکھیں, یا آپ اپنے کالم چلانا ہے, کسی پارٹی میں جانا ہے, پارٹی آپ نے کٹی پارٹی اٹینڈ کرنی ہے بینگ اے گرل, آپ جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی گروپس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا ہے, آپ وہاں جا سکتی ہیں. یا پھر آپ نے کیلیگرافی کرنی ہے, کینوس, کچھ بھی کرنا ہے آپ نے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کٹی پارٹی میں نہیں, میں آئی ہیٹ کٹی پارٹیز. فائن, واٹ از اے کٹی پارٹی؟ میں دیکھیں, میں اگینسٹ نہیں جا رہی اس چیز کے, جو لوگ جاتے ہیں کٹی پارٹیز کرتے ہیں. واٹ از کٹی پارٹی؟ مجھے پلیز انلائٹن می. یہ ایسے بس ایک ٹرم بنا دی گئی ہے. خواتین جو ہیں وہ آپس میں مطلب لیڈیز ہوتی ہیں سے فار دے انجوائے فوڈ, گوسپس اور مطلب گپ شپ ہوتی ہے, دیٹس اٹ. یہ اس کو بولتے ہیں کٹی پارٹی پہ جا رہی ہے, کہ وہ ساری خواتین ہوتی ہیں وہاں پہ. اٹس بیسیکلی اے گوسپ کانگلومیریٹ آف بنچ آف وومن. آئی تھنک سو, آئی ایم آف دا اوپینین کہ کٹی پارٹیز آر آل لنکڈ ود گوسپ. مرد زیادہ کرتے ہیں کٹی پارٹی؟ نہیں, مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ men are also involved in such type of backbiting and bitching. I don't think so. ارے اللہ, یہ ایسے نہیں ہوتا. خواتین ساری بیک بائٹنگ اور بچنگ نہیں کر رہی ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کٹی پارٹیز میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل کا احوال بتا رہے ہوتے ہیں, اور وہ سرکل کے لیے obviously وہ ٹھیک ہوتی ہیں. وینٹ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں, نہ بھی کر رہی ہوں تو they just enjoy. آپ اکثر دیکھیں تو وہ زیادہ تر وینٹ آؤٹ بھی نہیں ہوتا, وہ just enjoy کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر تو مرد کرتے ہیں نا پارٹی, اگر if that is the definition. ایگزیکٹلی, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ صرف ایک ٹرم بنا دی گئی ہے, اور جو کرتا ہے ایبسلیوٹلی فائن. آپ ضرور کریں. وہ کٹی پارٹی تو نہ ہوئی نا, وہ کٹا پارٹی ہوئی. پھر وہ نام اس کو وہ کچھ اور, کٹا پارٹی وہ پھر آئی اور فرق آ جاتا ہے. اوکے فائن. میرا خیال ہے لیٹس موو آن ٹو سم ادر ٹاپک ایز ویل. کتنا عرصہ ہو گیا کیلیگرافی کرتے ہوئے اور پینٹنگ کرتے ہوئے؟ اچھا, میں بتاتی ہوں. میرے نانا ابو نے مجھے قلم سے لکھنا سکھایا. اوکے. تو میرے لیے آسان تھا ایک کیلیگرافی کے لیے قلم پکڑنا. تو ہوا یہ تھا کہ ایک تو میں اسلامک پرسپیکٹو سے اس کو لنک کروں گی کہ حضرت زید بن ثابت, ٹھیک ہے. اچھا, ہم اس پر آتے بھی ہیں اور آپ کی قطع کلامی کی معذرت, لیکن جو آج ہمارا موضوع بھی ہے نا کہ کیلیگرافی, ہم اس لیے بھی تھوڑا سا ناظرین سے مخاطب ہو کے بات کریں کہ ہم آج اپنی گیسٹ سے پوچھیں گے بھی, اچھا جس طرح نانا نے ان کو سکھایا, تو سیکھنے کا جو عمل ہوتا ہے, اچھا کیسے آپ سیکھ سکتے ہیں, کیا کسی شخص سے ہی آپ نے سیکھنا ہوتا ہے یا کسی یوٹیوب چینل سے بھی سیکھ سکتے ہیں؟ اس پہ ہمیں ڈسکشن جنریٹ کریں. چھوٹی سی بریک لینی ہے, اس بریک سے جب واپس آئیں گے ہم خطاطی سیکھنے کے عمل پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ڈاکٹر ادین ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن آج ڈاکٹر کے ٹائٹل کو ہم تھوڑا ساتھ رکھ رہے ہیں, سائڈ پہ رکھ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ادین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک آرٹسٹ ہے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں, اور بڑا پیارا ان کا کام جس کے بارے میں ہم بات بھی کر رہے تھے. اچھا ادین, وہ بیلنس کرنے کی جو بات ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ نے بتایا کہ آپ بیلنس کر سکتے ہیں, آپ مینیج کر سکتے ہیں. بالکل بیلنس کر سکتے ہیں. میں بتاتی ہوں کہ ایک کیلیگرافی ایک آیت لکھنے میں 15 منٹ زیادہ کام نہیں لگتا. ٹھیک ہے, اگر آپ بالکل بگنر ہیں تو آپ 30 منٹس لے لیں, آپ 45 منٹس لے لیں. لیکن ایک 45 منٹس کا آرٹ ورک اور ایک 2 گھنٹے کی سیریز, اب پریفرنس آپ کی ہے کہ آپ کس چیز کو پریفر کرتے ہیں. کیا آپ اپنے مائنڈ کو نرچر کرنا چاہتے ہیں یا آپ نم کرنا چاہتے ہیں؟ اوکے, کچھ کام دکھا بھی رہے ہیں ہم آپ کے اس پہ اسکرین پہ, بہت خوبصورت کام ماشاءاللہ. ہم ضرور چاہیں گے کہ جو اس سے پہلے آپ بات کریں نا سکھانے کی, نانا ابو نے آپ کو سب سے پہلے کہا کہ قلم پکڑو لکھو اس طرح؟ میرے نانا ابو نے مجھے قلم سے لکھنا مجھے انہوں نے سکھایا, اور باقاعدہ قلم سے. ان کا یہ ماننا تھا کہ لکھائی قلم سے بنتی ہے. وہ کیلیگرافی کرتے تھے ویسے یا ادروائز ہی واز اے گڈ رائٹر؟ ہی واز اے گڈ رائٹر. اوکے. ہی واز اے میتھس ٹیچر. اوکے. تو ان کی لکھائی بہت اچھی تھی, اور ان کا یہ ماننا تھا کہ پینسل سے کبھی لکھائی نہیں بنتی, لکھائی ہمیشہ قلم سے بنتی ہے. وہ جو کٹا ہوا قلم ہوتا ہے؟ جی, کٹا ہوا قلم. اوکے. اس پہ لکھا پھر وہ جو تختی پہ؟ نہیں, میرے پاس ہارڈ سلیبز ہوتے تھے جو کہ کسٹمائزڈ تھے. ٹھیک ہے. تو میں ان سے لکھتی ہوتی تھی. تو الف بے جب میں نے قلم سے لکھنا الف بے شروع کیا, تو اس کے بعد میرے لیے کیلیگرافی کرنا کافی آسان ہے. ہم لوگوں نے جنہوں نے تختی استعمال کی ہوئی ہے, واقعی ان کی رائٹنگ کافی ہم نے بہتر دیکھی ہے اردو کے لحاظ سے دیکھا جائے. آپ نے تختی استعمال کی ہے لیکن آپ نے دماغ استعمال نہیں کیا. تختی کے ساتھ آپ کو دماغ بھی استعمال کرنا تھا, کیونکہ ہم لوگوں نے کیا, میں نے بھی کیا, آئی تھنک آپ نے بھی کیا, تو ہماری رائٹنگ جو ہے وہ کافی زیادہ بہتر گئی ہے. کچھ نوٹ بکس بھی ملتی ہیں جس میں پیپر ورک کافی ہارڈ ہوتا ہے, تو آپ اس میں بھی قلم سے لکھ سکتے ہیں.
اوکے اچھا ادین ہم تھوڑا سا یہ بیک پہ بھی جو آپ کا کام ہے تھوڑا سا ہم یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ اتنا ڈیٹیلڈ ورک ہے اور اس لحاظ سے ہم چاہیں گے کہ آپ نہ دیکھیں بے شک آپ کو پتہ ہے بیک پہ کون سی پینٹنگ ہے آیت الکرسی ہے ماشاء اللہ سے اتنا خوبصورت طریقے سے اس کو لکھا گیا ہے کہ واقعی ورڈ لیٹر کے اوپر لیٹر ہے, ورڈ کے اوپر ورڈ بھی میں نے کہوں گی اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ دیکھنے میں, ہمیں لگتا ہے کہ شاید بہت مشکل اور بڑا ٹائم لگا آپ کو اس کو بنانے میں. میں بتاتی ہوں. سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ کینوس لے کے آپ نے بیک گراؤنڈ پینٹ کرنا ہے. آپ بڑا برش پکڑیں, ایک اسٹروک لگائیں, 10 منٹ میں بیک گراؤنڈ پینٹ ہو جاتا ہے. اب وہ سوکھنے کا کام جتنا مرضی ڈرائی ہونا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا آپ نے پینٹ استعمال کیا. ہاں ایکریلک بھی کر سکتے ہیں آپ. آئل پینٹ یوز کرتی ہیں؟ آئل پینٹ یوز کرتی ہیں لیکن میں نے یہاں نہیں کیا. یعنی کہ آئل پینٹ بہت دیر سے ڈرائی ہوتا ہے, بہت دیر سے ڈرائی ہوتا ہے, اور پھر مارکرز بھی کوئی اور اسٹاک کے چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ یہ مارکر سلپ کر جاتا ہے اس کے اوپر. تو بیسیکلی یہ والی نستعلیق ہے, ٹھیک ہے. میں کوفی بھی کرتی ہوں, تو کوفی کے لیے آپ کو ڈیٹیلڈ ورک چاہیے ہوتا ہے, تو کوفی کینوس پہ کیری کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اوکے کیونکہ مارکر اتنا چلانا مشکل ہے. ہاں نستعلیق آپ لفظ کے اوپر لفظ لکھ لیں اور بھی وہ بہت خوبصورت لگتا ہے کہ ایسے مرجڈ آرٹ لگتی ہے. سو یہ دو ہی خط آپ نے سیکھے, خط کوفی اور خط نستعلیق؟ نہیں میں نے سیکھے نہیں تھے, میں جو دیکھتی تھی میں بنا لیتی تھی. اچھا ٹھیک, میں دیکھتی تھی تو میں بنا لیتی تھی. زیادہ کم کس میں کیا آپ نے, خط کوفی میں؟ نہیں میں نے کوفی میں بھی کیا ہے, نستعلیق میں زیادہ کیا ہے میں نے. نستعلیق میں زیادہ کیا ہے. اچھا جو آپ نے انیشلی بات کی نا کہ نانا ابو نے آپ کو قلم سے لکھنا سکھا کہا کہ اس سے رائٹنگ اچھی ہوگی, آپ نے اس کے ساتھ کیلیگرافی بھی کی, بٹ کیا واقعی اس کا فرق پڑا؟ جو سبین بھی بات کر رہے تھے, ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے. بہت اچھی تھی, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ تیزی سے لکھنا چاہو تو ظاہر ہے وہ پھر ڈاکٹرز والا ایسنس تو آتا ہی ہے. تو ٹھہراؤ, آپ کی جو رائٹنگ ہوتی ہے نا اس سے آپ کی پرسنالٹی کو بھی جج کیا جاتا ہے. اچھا ویسے یہ ہم نے ایک دفعہ کہیں اور سیگمنٹ کیا تو بڑا انٹرسٹنگ کیا تھا, ہم چاہیں گے ذرا سیگمنٹ آگے بھی کریں ہم جا کے, اور یہ واقعی بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے جس میں آپ کی رائٹنگ آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں بتاتی ہے کہ آپ ورڈ کہاں ختم کرتے ہیں. میں نے کچھ نہیں لکھا, ورڈ کہاں پہ ختم کرتے ہیں اور کس طرح سے. تو وہ ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے اس کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ڈاکٹر جلدی میں ہوتے ہیں ہمیشہ. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شاید پیشنٹس لوڈ اتنا ہے, اور اب یہ ہے کہ جو دوائیوں کی ایبریویشنز وہ لکھ رہے ہوتے ہیں, سپوز کہ اگر آگمنٹن پرسکرائب کرنی ہے تو دے وڈ جسٹ گو آن رائٹنگ AUG اینڈ دین اے اسٹریٹ لائن. پھر ظاہر ہے وہ جو فارماسسٹ ہیں وہ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ ضروری ہوتا ہے. اچھا ادین, اب ظاہر سی بات ہے آپ پریکٹس ابھی آپ نے شروع, آپ پریکٹس کر رہی ہیں؟ نہیں پریکٹس نہیں کر رہی, ابھی پریکٹس نہیں کری, ابھی ہاؤس اب ختم ہوئی ہے. ہاں ہاؤس اب ختم ہوا ہے تو اب ظاہر ہے وہ پریکٹس آپ نے ایک کتاب بھی سبین نے لکھی ہے, اٹس این ای بک, فیتھ ورسز پیرانویا. تھوڑا سا بتائیں کتاب, جیسا سبین پہلے بھی کہتے کہ ہاؤ ڈو یو مینیج یور ٹائم, آپ نے کتاب بھی لکھ لی اس دوران. میں بتاتی ہوں, میں شروع کرتی ہوں کہ میں پہلے آرٹیکلس لکھتی تھی, ٹھیک ہے, لیکن میں کیا کرتی تھی کہ ان کا اسٹیٹس لگا لیتی تھی. پھر بعد میں نے سوچا تھا کہ یہ تو میں نے آرٹیکلس لکھ لیے کرنٹ ٹاپک پہ, کوئی بھی کرنٹ ٹاپک, کوئی کرنٹ افیئر سے, ایون کہ پولیٹکس سے ریلیٹڈ بھی, تو میں اس کے اوپر اپنی رائے پیش کرتی تھی. لیکن موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ آڈینس آپ کی میچ نہیں کر رہی ہوتی, موسٹلی لوگ بودر نہیں کرتے, ٹھیک ہے, وہ گزار دیتے ہیں انلیس کہ ان کو کوئی ہاٹ ٹاپک نہ ملے یا کوئی انٹرسٹنگ بات نہ ملے. تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے ان کو کمپائل کرنا چاہیے کہ شاید اگلے 10 سال بعد اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو میرے پاس کوئی اچیومنٹ تو ہونا. جب لکھنا تو میں نے ڈیلی بیسس پہ لکھنا ہے, تو پھر میں کیوں نہ ایک بک ہی لکھ لوں. بالکل ٹھیک کیا. تو فیتھ ورسز پیرانویا کو جو مجھے خیال آیا تھا لکھنے کا, اور جو ٹائٹل آیا تھا میرے دماغ میں, وہ میرا پرسنل ایکسپیرینس سے تھا. آئی واز کانفیڈنٹ. میں جو 3 کلاسیں تھی میں شو ہوسٹ کرتی تھی, لیکن مجھے لوگوں سے ڈر لگتا تھا کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا. یہ ایک پیرانوئڈ پرسنالٹی ہے, ایک سسپیشیس, ایک مسٹرسٹ پرسنالٹی, کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پرسن اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ وہ پوڈیم کو کنٹرول کر رہا ہے, مائک کو پکڑ رہا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہی از اور شی از ہیونگ سسپیشن آف دا پرسن لائنگ ان فرنٹ کہ ہی وڈ ہارم می. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے پیرانویا. تو فیتھ ورسز پیرانویا یہ کہ جو فیتھ اور پیرانویا ہے, they are the opposite images of the same coin. اوکے, یعنی فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ نقصان نہیں پہنچائے گا, اینڈ پیرانویا کا مطلب ہے کہ آپ سسپیشس ہیں کہ وہ ہارم پہنچا سکتا ہے. آئی تھنک یہ تو ہم سب کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ کچھ لوگ سینسٹیو زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں ہوتے, کچھ لوگ بودر نہیں کرتے. اچھا کچھ دیکھیں, جب آپ کو ایک ٹرسٹ کا ایشو بھی آ رہا ہے نا, مطلب آپ ایک گیدرنگ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کانفیڈنٹلی اس چیز کو ہوسٹ کر رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو ایک شخص یا 2 شخص آپ کو بیچ میں دکھ رہے ہیں ایسے کہ جس کو آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا یہ آپ کو بھی نقصان پہنچا دیں گے, سو یو لوز یور کانفیڈنس. سو آئی تھنک یہ سائیکولوجیکل کنڈیشن بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. سپوز کہ اف یو آر سٹنگ ان اے بنچ آف گرلس اور وومن,
if two women are having some sort of gossips or some sort of talk in murmuring or whispering words, so you would have the notion کہ are they talking about me? تو جب یہ خیال آئے گا تو ڈسٹرسٹ سسپیشیس پرسنالٹی, آپ خود کو لیک آف کانفیڈنس فیل کرو گے. تو جب کانفیڈنس گرتا ہے تو یو فال ان دا کیٹیگری آف پیرانوئڈ پرسنالٹی. تو پھر میں نے اس کو اسپریچولی جب لنک کیا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, اور کوئی تمہیں نفع نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, تو بلا شبہ جب فیتھ ڈسینڈنگ آرڈر میں جاتا ہے تو پیرانوئڈ پرسنالٹی اسینڈنگ آرڈر میں جاتی ہے. اور دیکھیں اس میں یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز ایسے رہے ہوئے ہوتے ہیں, یا ان لوگوں جن کے بارے میں, جیسے آپ فرینڈس کی بات کریے نا, کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ دو دوست وہ میرے بارے میں بات کریں, اٹس بیکاز کوئی نہ کوئی دوسرے طرف سے کوئی نہ کوئی فیکٹر انوالو ہوتا ہے, ایسے کسی نہ کسی طرح کا کوئی ٹراما آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے جس نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہوا ہوتا ہے, اور اس نے مسٹرسٹ آپ کے ذہن میں کریٹ کر لیا کہ اچھا میں بے شک ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھا یا بیٹھی ہوں, لیکن یہ 4 لوگ یہ میرے بارے میں میری برائی کر رہے ہوں گے, یہ مجھے اچھا نہیں سمجھتے, شاید یہ میرے سامنے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی ہو کہ انہیں 4 دن تک یاد بھی نہ ہو کہ آپ ایگزسٹ کرتے ہیں, بٹ اسٹل آپ اپنا کانفیڈنس اس گیدرنگ کے اندر لوز کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ لوگ وہ شاید مجھے پسند نہیں کرتے. ایک تو اگر آپ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں, ایکسٹریملی سینسٹیو, تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ فیکٹرز ایسے بھی ہوتے ہیں, سیکلوژن از دا ورسٹ فیکٹر دیٹ پٹس یو ان ڈیلیوژن کہ اچھا آئی ایم ناٹ گڈ انف ٹو بی ان دیئر کمپین اور ٹو بی ان دیئر کوگلومریشن. تو سیکلوژن ایک بگیسٹ ٹراما ہوتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ انسپائر صرف ایک انسیڈنٹ سے ہو, کوئی ایک لائف ٹائم ٹراما آپ کو کسی بک لکھنے سے انسپائر نہیں کرتا. So I'm of the opinion that there are multiple factors that boost you or pump you to go towards some point of vortex. جیسے مجھے لاسٹ ایئر ایکسپیرینس ہوا تھا ایک بک پڑھنے کا ریگارڈنگ اینتھروپولوجی, اور وہاں ایک سائیکو انالسٹ تھا سگمنڈ فریوڈ, اور اس کی 2 لائنس تھیں, شاید وہ مجھے پوری بک یاد بھی نہ ہو, لیکن وہ 2 سینٹینس تھے جو ہٹ کیے مجھے, کہ دے مسٹ ہیٹ می, دے آر ہیٹنگ می, دے شوڈ ہیٹ می. تو وہ جو سینٹینس تھا وہ ان کے بارے میں بات کر رہا تھا, کچھ لوگوں کے بارے میں جو شاید ان کو جانتے بھی نہیں تھے, لیکن اس نے پرسپیکٹیو بنایا اپنے دماغ میں کہ یہ مجھے ہیٹ کرتے ہیں, اور اس کا پرسپیکٹیو یہ تھا کہ یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے. Is it also manifestation? مینیفیسٹیشن بھی ہو سکتی ہے, اور کبھی کبھی ورسٹ مینیفیسٹیشن سچ بھی ہو جاتی ہے. I think 90%. ہمیشہ ورسٹ مینیفیسٹیشن سچ ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں سگمنڈ فریوڈ کا وہ ایک سینٹینس. Not even worst, even the good one as well. So I may be not fortunate enough to turn the good manifestation into reality. I am alhamdulillah blessed in that. تو اس کے بعد ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہاسٹل لائٹ ہیں تو آپ کی جن سے اچھی بنتی ہے, آپ کی ان سے اگر لیٹ نائٹ کنورسیشنز ہو ناولس پہ, تب بھی آپ کا ایک بلڈ ان پرسپیکٹیو جنریٹ ہوتا ہے کہ یار ایسی بھی کوئی چیز ہے, شاید ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے جو ہم لوگ اتنا ڈسٹرب رہتے ہیں. سو آئی ہیڈ دس ویری فرینڈ آف مائن جس کے ساتھ میرے لیٹ نائٹ سیشنز لگتے تھے, اور ہم لوگ بات کرتے تھے ناولس کے اوپر, اسلامک ریلیٹڈ ناولس کے اوپر, کہ یار ہمارا ایمان کمزور ہے اس لیے ہمیں چیزیں ایسی دکھائی دیتی ہیں جبکہ وہ ایسی نہیں ہوتی. تو دیر آر ملٹیپل فیکٹرس, ناٹ اونلی ٹراما, دے کین بی لیٹ نائٹ چیٹنگ سیشنز آف بینیفیشیل that can trigger you to be in such way of illicit activity. Multiple factors involved ہیں, number 1, number 2, situation, condition ہر ایک کی different ہو سکتی ہے, اور obviously reasons بھی بہت different ہو سکتی ہیں. doesn't matter کہ ایک کا reason اگر faith ہے تو دوسرے کا بھی وہی reason ہو, because ہم نے بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو کہ بہت ہم نے اللہ کے قریب بھی دیکھے ہیں, اور ہم نے واقعی یہ چیز دیکھی ہے کہ پھر بھی ان کو ایک, کیونکہ میڈیکل کنڈیشن ہے جس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اس چیز کو بھی ہمیں سامنے ضرور رکھنا چاہیے. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی, رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اب ذرا صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی, اور اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسی بیماریوں کی ویکسینس آ گئی ہیں, ایسے وائرسز کی ویکسینس آ گئی ہیں کہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف اویئرنیس ہونے کی بہت ضرورت ہے کہ آپ ٹائملی ان ویکسینس کو لگوا لیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے لانگ ٹرم جو ہے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے ہم حفاظتی ٹیکہ جات کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ, اور
آج بھی بہت سارے علاقوں میں اس کی اویئرنیس نہیں ہے. بچوں کو حفاظتی ٹیکے نہیں لگوا رہے ہوتے کیونکہ متس ہیں, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, بچہ بڑا ہوگا تو یہ کمپلیکیشنس ہوں گی. اتنی متس ہیں کہ واقعی جو ہم پولیو کے حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ہمیشہ کہ پولیو ویکسین کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہوتی ہے اور وہی چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ریفیوزلز بہت زیادہ ریفیوزل ریٹ ہوتا ہے. لیکن دیٹ از وائی ہمیں ایریڈیکیٹ نہیں کر پائے پاکستان اور افغانستان couldn't eradicate پولیو. اچھا 2 ہی ملک ہیں جو کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو پولیو فری نہیں ہو سکے, اور دس از دا ریزن کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں چینج ہو رہا ہوتا چاہے جتنی مرضی ہم کوششیں کر لیں. تو آج ذرا بات کریں گے کہ کتنا ضروری ہوتی ہیں ویکسینز, کن کن بیماریوں کے لیے, کس کس ایج میں آپ لگوائیں اور مس ہو جائے تو کیا کریں, اور کیا نئی ویکسینز ہیں جو کہ آ رہی ہیں, کیونکہ وائرسز بھی تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ایک طرح سے موڈیفائی اور مولڈ ہو رہے ہوتے ہیں یا ان کے نیوٹرینٹس آ رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آج اس سوال سے بات کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر سردات المنتہا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ آئی ایم فائن. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ کیا یہ رجحان تھوڑا سا بدلا ہے, لوگ اویئرنیس آئی ہے کہ ہم بڑے شہروں میں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بہت کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ ٹیکے لگائے جائیں, بٹ کیا واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن علاقوں کی ہم بات کریں, ریموٹ ایریاز کی بھی ہم بات کریں, کیا اویئرنیس آئی ہے لوگوں میں ابھی بھی؟ ایکچولی میرا خیال ہے میں بات سٹارٹ اسی چیز سے کروں گی. آپ نے ویری ویل سیڈ کہ ہمارے ہاں جس چیز کی ڈیفیشینسی ہے اسٹل دیٹ از اویئرنیس, اور متس اینڈ مسکنسیپشنس بہت زیادہ ہیں. اتنی زیادہ مسکنسیپشنز ہیں کہ گورنمنٹ از ٹرائنگ آر بیسٹ کہ ہر ایریا میں ڈور ٹو ڈور کیمپینز چل رہی ہیں. آفٹر ایوری منتھ 2 منتھ 3 منتھس کے بعد پولیو کی سرویلنس اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور سرویلنس ایک کنٹینیوڈ پروسیس ہے. ویکسینیشن کے لیے بہت ایفرٹس ہیں, بٹ پیپل آر اسٹل دیئر کہ ان کے مائنڈ سیٹ ابھی چینج نہیں ہوا, اور ہمیں بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کے لیولز پہ جا کے کیمپینز دیں, سرویلنس پروگرام کو اور اسٹرانگ کریں. لیکن یہ کہ متس اور مسکنسیپشنز ہماری کنٹری میں اسٹل بہت زیادہ پریویل کر رہی ہیں. دیٹ از دا ریزن یو آلریڈی سیڈ کہ پاکستان اور افغانستان پورے گلوب پہ صرف 2 کنٹریز ہیں جو کہ پولیو ایریڈیکیٹ نہیں کر پائیں, اور اکیلا ایک ملک شاید کچھ کر نہیں سکتا بیکاز آف ہم اکٹھے ہیں. بالکل ٹریولنگ ایسی ہے کہ اگر ایک ملک کہہ بھی دے کہ وی آر پولیو فری تو دوسرے ملک میں جب تک ختم نہیں ہوگا. ایک کوشش کر لے تو آپ نہیں, کوشش تو سبھی نے ہو رہی ہے. پاکستان نے بیچ میں 1-2 سال ایسے آئے تھے جب ہمیں لگا کہ ہم پولیو فری ہونے والے ہیں, لیکن ظاہر پورا اس کا ہوتا ہے کہ پری ڈیکوزٹ کے اتنے سال تک آپ کو پھر جب تک ہماری طرف سے ایفرٹس کتنے بہت زیادہ ایفرٹس ہیں. آپ دیکھیں ہمارے جو پولیو ورکرز ہیں وہ کہاں کن کن علاقوں میں جا رہے ہوتے ہیں, سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں ان کو, اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں راستے کتنے دشوار ہوتے ہیں, بٹ اسٹل دے میک شیور کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو کہ پولیو کی ویکسین سے محروم رہے. بٹ صرف بات پولیو کی بھی نہیں, ہم چونکہ باقی بھی ویکسینز دیکھتے ہیں, جو روٹین امیونائزیشن بھی ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نیگلیجنس پیرنٹس کی طرف سے ہوتی ہے, کچھ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور کچھ ویسے ہی مس کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کتنے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں جب پیرنٹس آ کے کہتے ہیں جی بچہ سال کا ہو گیا, اوہ ہم تو بھول گئے ویکسین تو لگوائی نہیں؟ ایسا بہت ہے. ایون کہ ایجوکیٹڈ فیملیز بھی ایسی ہیں جو کہ 4 منتھ 6 منتھس کے بعد آ رہی ہوتی ہیں کہ ہاں جی اب ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا. تو اس چیز کو امپورٹنس دینا, اویئرنیس اگین ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ, کہ جب بھی بیبی کی برتھ ہوتی ہے تو برتھ کے امیڈیٹلی ایٹ دا ٹائم آف برتھ 2 ویکسینز دی جاتی ہیں. ایک ہے BCG دیٹ از فار TB, اینڈ دا نیکسٹ از اورل پولیو ڈراپس جو پلائے جاتے ہیں پولیو کے لیے. اس کے بعد پورا ایک اسکیجول اسٹارٹ ہوتا ہے 6 ویکس پہ, 10 ویکس پہ, 14 ویکس پہ, دین 9 منتھس پہ, اینڈ دین 15 منتھس پہ. اور اچھی بات یہ کہ دیز ویکسینز آر فری آف کاسٹ. جو گورنمنٹ ہاسپٹلز میں فری آف کاسٹ لگ رہی ہیں, بس صرف آپ کی اپنی اویئرنیس, آپ کی اپنی الرٹنس, پیرنٹس کا اس چیز میں فوکس ہونا ضروری ہے. ایک ویکسینیشن کارڈ ایشو کر دیا جاتا ہے کہ اس کو فالو کریں, نیکسٹ وزٹ کی ڈیٹ دی جاتی ہے, آپ نے اس کارڈ کو سنبھال کے رکھنا ہے, الرٹ رہنا ہے کہ ٹائملی آپ نے ویکسینیٹ کروانا ہے. صرف بچے کو لے کر جانا ہے, وہ کارڈ دکھانا ہے اور آپ نے ویکسین لگوا لینی. رش بھی نہیں ہوتا, نہیں بالکل نہیں, کیونکہ بیسیکلی دے آر فری آف کاسٹ. اور گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ویکسینیشن کے لیے سیپریٹ رومز ہیں, فیسلٹیز آر ویری گڈ, لیکن جسٹ پیرنٹس ہیو ٹو کم ٹائملی اور اس کو مس نہیں کرنا, ڈیلے نہیں کرنا. ایک جو غلطی پیرنٹس کرتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ اچھا اب ٹائم ہو گیا کہ مجھے ویکسین اب لگوانی ہے بچے کو, اوہو آج تو پھپھو آ رہی ہیں آج نہیں جا سکتے, اور بچوں کو بخار ہو گیا آج بھی نہیں جا سکتے, اوہو اب یہ ہمیں فلانی جگہ جانا تھا آج بھی نہیں جا سکتے. آپ کی روٹین کی وجہ سے بچے کی وہ جو ویکسین مس ہو جاتی ہے. یہ بھی بہت سارے کیسز ہیں ہمارے سامنے. جی, اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ونس یو مس دا ڈوز
تو ڈونٹ وری, ڈونٹ پینک. آپ فار ایگزامپل اگر ہفتے 10 دن کا 2 ویکس کا گیپ فار سم ریزن, جس طرح آپ نے ریزنز بتائی ہیں, اگر ہو بھی کوئی مس ہو گئی ہے ویکسین, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو زیرو سے نیا اسکیجول دوبارہ اسٹارٹ کرنا پڑے گا. جہاں پہ ویکسین کا سلسلہ ختم ہوا تھا وہیں سے آپ اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, تھوڑا بہت اگر گیپ آ بھی گیا تو کوئی پریشانی والی بات نہیں. اٹس بیسٹ کہ آپ دیے ہوئے ٹائم پہ اسی ڈیٹ پہ آئیں اور ویکسینیٹ کریں, لیکن اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے فار سم ریزن تو آپ اس کو وہیں سے اسٹارٹ کر کے ایٹ لیسٹ ساری ڈوزز کو کمپلیٹ کریں جو مینڈیٹری. کیونکہ بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں کہ ابھی پنجاب میں اسلام آباد میں کیا سچویشن ہے, لیکن وین آئی واز ان کراچی تو مجھے یاد ہے کہ میسج آتا تھا کہ اب ڈوز ڈیو ہو چکی ہے, اینڈ آئی واز گلیڈ کہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے کہ میسج آ جاتا ہے آپ کو کہ اچھا بچے کی ڈوز ڈیو ہو چکی ہے, اب آپ قریبی سینٹر جائیں ڈوز لگوا لیں. یہ اچھی بات ہے جہاں پہ کمپیوٹرائزڈ انٹریز ہیں او پی ڈیز کی لارج اسکیل پہ, تو وہاں پہ آپ کو میسج بھی کنوے ہو جاتا ہے, ٹائملی پیرنٹس الرٹ ہو جاتے ہیں. بٹ اسٹل اگر آپ خود نہیں چاہ رہے یا خود اویئر نہیں ہے اس کی امپورٹنس کے بارے میں تو پھر آپ اس کو بھی نگلیکٹ کر دیں. ڈاکٹر صاحب وتھ ٹائم ہم نے کون سی نئی ویکسینز ایڈ کی ہیں؟ ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ آئی تھنک ہیپیٹائٹس اور ٹائیفائڈ, آئی ایم ناٹ شیور کہ کوئی ایک ویکسین ایڈ ہوئی تھی ریسنٹلی, سو ہم نے ٹائم ٹو ٹائم نئی ویکسینز ایڈ بھی کی ہیں امیونائزیشن پروگرامز میں تاکہ اور زیادہ بچوں کی امیونٹی بہتر ہو سکے. بالکل, یہ نئی ویکسینز ایڈ کی جاتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم, اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھا اسٹیپ ہے کہ پچھلے کچھ ایئرز میں روٹا وائرس ویکسین ایڈ کی. روٹا وائرس بیسیکلی ڈائریا کراتا ہے اور ہمارے ہاں انڈر 5 مورٹیلٹی ریٹ از اسٹل ویری ہائی, اور اس کی سب سے کامنسٹ کاز ڈائریا ہے. بچوں میں 5 سال سے کم عمر بچوں میں سب سے زیادہ اموات ڈائریا کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اس کو فرسٹ ایئر میں کور کرنے کے لیے روٹا وائرس کی ویکسین ایڈ کی گئی جو کہ ڈائریا سے پروٹیکشن پرووائڈ کر دی ہے ارلی منتھس آف لائف میں. سیکنڈلی اب ویکسین ایڈ کی گئی ہے ٹائیفائڈ کی. ٹائیفائڈ ویکسین از ہمارے ای پی آئی اسکیجول میں آلدو کہ ایڈڈ نہیں ہوئی, لیکن اٹ از ویری فریلی اویلیبل, اور ہم بیسیکلی ہر پیرنٹس کو یہ ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹائیفائڈ انٹیرک فیور ہے بیسیکلی جو انٹسٹائنس کے انفیکشن ہے, اور انٹسٹائن انفیکشن ویری کامن کہ آؤٹنگ ہو رہی ہے, کھانا پینا باہر سے ہو رہا ہے, ہینڈ واشنگ ہائیجین اس سے اسپریڈ ہونے والی ڈیزیز ہے, تو پھر ٹائیفائڈ ویکسین اب ایڈ کر دی گئی. اس کے علاوہ نمونیا کی ویکسین آلریڈی ایڈڈ ہے نیمو کوکل کے نام سے, نمونیا کی ویکسین. تو ڈائریا اور نمونیا کی ویکسین ایڈ کرنے سے ہمارے جو اسٹرینتھن کیا گیا ہے ای پی آئی اسکیجول کو. اب ہمارے پاس ریسنٹلی ایک کمپین چل رہی ہے, پاکستان نے بھی وہ لانچ کی ہے, وی آر لکی کہ آر گورنمنٹ ٹک دا اسٹیپ کہ اس کو ہم بولتے ہیں HPV ویکسین, دیٹ از ہیومن پیپیلوما وائرس ویکسین. یہ ویکسین پروٹیکشن دیتی ہے سروائکل کینسر سے فیمیلز کو, اور اس کے علاوہ واٹس وغیرہ اور بھی مائنر ڈیزیزز ہیں جن سے پروٹیکشن دیتی ہے. سروائکل کینسر کی پروٹیکشن کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دس از دا 3rd اور 4th موسٹ کامن فیمیل کینسر جو کہ لیتھل ہے, اس سے ڈیتھس بھی ہوتی ہیں, اور کینسر کی ہائر اسٹیج پہ جا کے ڈائگنوز ہوتی ہے. یہ سائلنٹ ہے انیشیل اسٹیجز پہ, لیکن اٹ کین بی ڈیڈلی ایز ویل. تو اس کی پروٹیکشن کے لیے HPV ویکسین ریکمینڈڈ ہے, جس کی کیمپین سٹارٹ ہو رہی ہے سپٹمبر کے منتھ میں. فار آلموسٹ 2 to 3 weeks دس کیمپین ول گو آن, اور اس میں ہر بچی جو 9 to 14 ایئرز آف ایج ہے اس کو یہ ویکسین لگانا ضروری ہے. 9 to 14 اسی ایج بریکٹ میں ہی لگوانا ہے, یا اس کے بعد بھی اگر بچی 15 سال 16 سال یا انفیکٹ 20-30s میں کوئی ہے تو تب بھی کیا افیکٹو ہوگی وہ, یا اس کا فائدہ نہیں ہے؟ جی, ویکسین کی جو میکسیمم ایفیکیسی ہے وہ مور دین 90 to 95% پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے, اور اس کی میکسیمم ایفیکیسی تب ہے جب 14 ایئرز سے پہلے لگوا لی جائے. ود دا پیسج آف ٹائم اگر ایج بڑھتی جائے گی آپ کروا سکتے ہیں ویکسینیٹ, بٹ اس کی ایفیکیسی ود انکریزنگ ایج ڈیکریز ہوتی جاتی ہے. مطلب اس میں نقصان کوئی بھی نہیں ہے اگر کوئی کروائے؟ نہیں, بالکل نقصان نہیں ہے, افیکٹو اس کی ایفیکیسی ڈیکریز کرتی ہے, اسی لیے یہ ایج بریکٹ کور کی گئی ہے 9 ایئرز to 14 ایئرز. اور صاحب کیا یہ جو پیپیلوما وائرس ہے بوائز کو افیکٹ نہیں کر سکتا؟ اٹ کین افیکٹ بوائز ایز ویل. اگر آپ فارن کنٹریز میں دیکھیں تو بیسیکلی اینل کینسرز کو ریئرلی اینل کینسرز بھی ہیومن پیپیلوما وائرس کاز کرتا ہے, تو اینل کینسر کی پروٹیکشن بوائز اور گرلز دونوں کے لیے ریکوائرڈ ہے. لیکن ہماری کنٹری میں چونکہ ہمیں زیادہ پروٹیکشن چاہیے سروائکل کینسر سے, تو ہم ہائیسٹ رسک گروپ کو کیچ کرتے ہیں, تاکہ بچیوں کو ہم یہ لگا رہے ہیں. بالکل,
تاکہ ایٹ لیسٹ ہماری جو بھی افورڈیبلٹی ہے, ہمارے جو اخراجات ہیں وہ اس جگہ پہ یوٹیلائز ہوں جو کہ مینڈیٹری, جو ہائی رسک گروپ ہے. تو دیٹ از دا فیمیل. اور ابھی 15 سپتمبر سے کیمپین شروع ہو جائے گی, اسٹارٹ ہو جائے گی, میں جایا جائے گا. بالکل. اور اگر جو بچیاں اسکولس میں نہیں بھی لگوا پا رہے یا جن اسکولس تک آپ نہیں پہنچ پا رہے, تو کیا یہ ویکسینز جو سرکاری ہسپتال ہیں وہاں پر اویلیبل ہوں گی؟ گورنمنٹ کی کیمپین کے لیے ڈیز ریسٹرکٹ ہوں گے, لیکن نو ڈاؤٹ کہ اسکولز میں ابھی تو بلکہ کئی اسکول سے سرکولرز بھی آ چکے ہیں کہ وائڈ کنٹری وائڈ ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں کہ بچیوں کو اس ڈے پہ اسکول کی طرف سے ویکسین لگے گی. کیا کوئی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے, کوئی ایسی ہیلتھ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ ونس اٹ سیٹل ڈاؤن تو پھر اس کے بعد آپ ویکسینیشن کرائیں؟ اچھا, یہ بھی جی بھی جنرل ویکسینس کی اگر بات کی جائے تو پیرنٹس آر ویری ورڈ کہ ہاں جی اب بھی بچے کو بخار ہے, نزلہ زکام چل رہا ہے, موشن لگے ہوئے ہیں. بچے اکثر آپ کو پتہ ہے مائنر وائرل النیسز ہوتی رہتی, تو اس میں وہ ویکسین کو اسکپ کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے. مائنر انفیکشنز میں کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے, ہم بالکل منع نہیں کرتے. آپ دیے گئے ٹائم پہ, دیے گئی ڈیٹ پہ جا کے ویکسینیٹ کرائیں. ہاں البتہ اگر کوئی بچہ کرٹیکلی ال ہے, سیویئر سک ہے, وینٹیلیٹڈ ہے, کوئی بہت امیونو ڈیفیشنسی کی اسٹیٹ آ گئی ہے, امیونو سپریسو ڈرگ جیسے اسٹیرائڈ وغیرہ پہ لانگ ٹرم اگر کوئی پیشنٹ ہے, اس طرح کے کیس میں ہم ایز اے اسپیشل کیس بچے کو ڈیل کرتے ہیں اور تھوڑا سا گیپ دے کے پھر ویکسینیٹ کرتے ہیں. لیکن ایکسٹریم کنڈیشن, ایکسٹریم النیس میں کوئی ہے, ادروائز جو روٹین کے مائنر انفیکشنز ہیں, فلو, کف, نزلہ زکام, اس میں دے آر ناٹ کانٹرا انڈیکیٹڈ. ڈاکٹر صاحب آپ یہ ضرور واضح کیجیے گا کہ پولیو ویکسین کو لے کر بھی بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ اگر پولیو ویکسین کی آپ نے وہ کولڈ چین مینٹین نہیں کی ہوئی تو شاید اب چونکہ وہ ویکسین خراب ہو گئی ہے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. اس طرح باقی بھی ویکسین, چونکہ ظاہر ہے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس چین کو مینٹین نہیں کر پاتے یا آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اس چین پہ. ایک رائے یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ویکسین کی چین مینٹین نہیں ہوئی ہے تو اب وہ خراب ہو گئی ہے, ایکسپائر ہو گیا تو وہ نقصان دہ ہے. لیکن ایک رائے اس میں یہ کہ اگر وہ ایکسپائر ہے, خراب ہو گیا, تب وہ کچھ بھی نہیں ہے, اٹس نتھنگ. وہ اگر باڈی میں جا بھی رہی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نقصان کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا سا پلیز ایلیبریٹ کیجیے گا اس کو. جی بالکل, یہ دوسرا والا پوائنٹ آف ویو بالکل کریکٹ ہے. جس طرح آپ نے دو اس میں ڈومینز میں ڈیوائڈ کر دیا کہ اٹ از مینڈیٹری ٹو کیپ دا کولڈ چین انٹیکٹ, ٹھیک, کہ اس کی مینوفیکچرنگ سے لے کر ٹل دا اینڈ یوزر وہ کولڈ چین مینٹین رہے. اور اچھی گائیڈ لائنز ہیں, اس کو فالو بھی بہت اسٹرانگلی کیا جا رہا ہے. جو WHO کی گائیڈ لائنز ہیں الحمدللہ ہماری کنٹری میں اچھی کولڈ چینز مینٹین کی جا رہی ہیں, کیونکہ ہم ڈیلی روٹین میں, ڈیلی پریکٹس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاسپٹل کے کس طریقے سے ان کو سیو کیا جا رہا ہے, ریزروائرز کیسے ہیں, ان کے کنٹینرز کیسے ہیں, انجیکٹ کرنے کا میتھڈ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ویری ویل مینیجڈ. اور میں ہر لیول کی بات کر رہی ہوں, میں خود فوجی فاؤنڈیشن میں ہوتی ہوں. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ بھی کولڈ چین کی پروٹیکشن, اس کی مینٹیننس پہ بہت زیادہ فوکس ہے. اس لیے یہ بھی ایک, میں تو یہی کہوں گی کہ میتھ میں شامل ہو گیا کہ یہ ایک لوگوں کے فالس فرم بلیفس ہیں بیسیکلی, جس سے وہ ہٹنا نہیں چاہ رہے ہوتے اور طرح طرح کے ریزنز بنا دیتے ہیں کہ وہ اس طرح تھی, وہ اس طرح تھی, وہ دھوپ میں تھی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ضرور ویکسین لگوائیں اور اس کی ڈوز کو مس نہ کریں. ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ موضوع سے ہم ہٹ تو جائیں گے, لیکن چونکہ آپ چائلڈ اسپیشلسٹ بھی, اور بہت کامن ایشو ہے بچوں میں اور پاکستان کے کانٹیکس میں اسپیشلی بچوں کے پیٹ میں کیڑے, تھوڑا سا پلیز بتائے گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ڈی وارمنگ 1 سال میں 1 دفعہ لازمی بچوں کی کروا لیں, تو کس ایج سے کس ایج تک لازمی کرانی چاہیے, اور کیا کوئی سمٹمز ہوتے ہیں جس سے معلوم ہو جاتا ہے پیرنٹس کو کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں؟ جی بالکل, بہت سارے سمٹمز ہیں, لیکن اگر زیادہ دیر تک ورمز انفیسٹیشن رہے تو وہ سمٹمز اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. ارلیئر سمٹمز میں آف اینڈ آن پیٹ میں درد ہونا, بچے کی ایپیٹائٹ میں چینج آنا, اور بچے کا پیلا پڑ جانا جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیل ہو رہا ہے, اور ایبڈومن جو ہے اس کا ڈسٹینڈ ہو جاتا ہے, یعنی کہ پیٹ باہر کی طرف آنا. ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ایچنگ ہوتی ہے اینل ایریا پہ, بچہ بار بار ایچنگ کرتا ہے. یہ سارے سمٹمز جو مدر خود نوٹ کرتی ہیں اور آ کے ہمیں بتاتی ہیں. اور ورمز آر ویری کامن, کیونکہ وہ تو ہر طرف آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیچرل بیہیویئر ہے, ڈیولپمنٹ کا پارٹ ہے کہ بچہ ہر چیز منہ میں ڈالتا ہے. تو ارد گرد کے انوائرمنٹ میں مڈ ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از دیئر, تو وہ سارے ورمز آفٹر ایوری 6 months مینڈیٹری ہے کہ بچے کو ڈی ورم کیا جائے. ہر بچے کو
टिल द एज ऑफ 12 to 13 years आफ्टर एवरी 6 months. ये मैंडेटरी है. अगर नहीं तो एटलीस्ट once a year करें. और एडल्ट्स में भी वही ड्रग्स यूज़ होती हैं जो बच्चों में यूज़ होती है वर्म्स के लिए. ऐसे ना समझे कि ये बच्चों की बीमारी है, बड़ों को भी वर्म्स हो जाते हैं और उनको भी डीवर्म करना ज़रूरी है. बच्चों में ज़्यादा इसलिए क्योंकि उस तरह से वो शायद हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे होते, इसलिए बच्चों में. बड़ा अच्छा आपने कहा कि हर बच्चे को टिल दैट एज ऑफ 12 राइट 12 साल तक के बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि आप 6 महीने बाद डीवर्मिंग यानी जो कीड़े हैं वो निकलने चाहिए, उसके लिए आप दवाई लाजमी बच्चों को दें. ये बहुत अच्छी बात है. कुछ स्कूल्स में भी प्रैक्टिस की जाती है कि हर 6 महीने बाद once a year आपको लाजमी वो कहते हैं कि आप डीवर्मिंग हम करेंगे बच्चों की, वो मेडिसिन देंगे, तो प्लीज़ बच्चों को डीवर्मिंग लाजमी कराया करें. देसी टोटके भी बड़े लोग अपना रहे होते हैं, दवाइयों का इस्तेमाल भी. अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन तो चलें ठीक है, हमने आई थिंक उसको बहुत अच्छे से हमने पॉइंट को सारा कवर भी कर दिया कि कितना ज़रूरी है किस किस टाइम पे. डॉक्टर साहब ये जो इतनी दवाइयाँ देने का, एंटीबायोटिक्स देने का रुझान है बच्चों को, बिकॉज आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं तो मेरे ख्याल है आपसे ज़्यादा रेलिवेंट कोई नहीं है कि जिससे सवाल किया जा सके. दूसरे ममालिक की बात की जाए, बच्चों को दवाई तक नहीं दे रहे होते. 2 साल तक तो नो एंटीबायोटिक इन फॉरेन. एंटीबायोटिक क्या 2 साल की आप बात करें, उससे पहले बड़ों को नहीं दे रहे होते. वो कहते हैं बुखार है वो खुद सेटल होते हैं. अनटिल अनलेस कोई मेडिकल एमरजेंसी नहीं होती है तो उस तरह से मेडिसिन नहीं दी जा रही होती. बट हमारे यहाँ क्या हमने शुरू से बच्चों की इम्यूनिटी वीक कर दी है कि दवाई के बगैर हमारा बच्चा ठीक नहीं हो सकता, जैसे बाहर रहने में बच्चे कर सकते हैं, ठीक हो सकते हैं? एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट आपने टॉपिक स्टार्ट कर दिया. जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एरा में अनफॉर्चुनेटली हम एंटर कर चुके हैं, और ये रेजिस्टेंस क्रिएट ही इसलिए हुआ कि बिला वजह बिला ज़रूरत अर्ली एंटीबायोटिक को स्टार्ट कर देना और एक से दूसरी एंटीबायोटिक पे रैपिडली जंप करना सिर्फ फॉर द सेक कि पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं हो रहे और सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं हो रहे. यहाँ पे आ जाती है आपकी काउंसलिंग कि पेरेंट ऑब्वियसली बच्चों के मामले में पेरेंट्स ज़्यादा वरिड होते हैं. वो चाहते हैं कि बस कुछ ऐसा कोई जादू की छड़ी हो कि बच्चा फ़ौरन ठीक हो जाए, सारे सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएं. तो पेरेंट्स को ये काउंसल करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम एक से दूसरी एंटीबायोटिक पे रैपिडली जंप करेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा. और फिर ऐसा कई दफ़ा हमारे पास मुश्किल सिचुएशन आ जाती है कि वंस वी आर सिटिंग इन द हॉस्पिटल तो बहुत सारी एंटीबायोटिक ऑलरेडी पेशेंट लेकर आया हुआ होता है. वी आर नो वेयर व्हाट टू स्टार्ट नाउ. हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती. अब जिस तरह आप सबसे बेस्ट एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की मैं दूंगी टाइफाइड फीवर में. टाइफाइड इज़ वेरी कॉमन इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप. बच्चों को टाइफाइड होता है और उसके लिए आप जो मैंडेटरी टेस्ट है वो है ब्लड कल्चर. ब्लड कल्चर बेसिकली ये बताता है कि कौन सा बैक्टीरिया है और ये कौन सी एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है और कौन सी से रेजिस्टेंस है. जब वो लिस्ट आती है हमारे पास ब्लड कल्चर रिपोर्ट की तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो कॉमनली अवेलेबल हैं, कॉमन यूज़ में हैं, इकोनॉमिकल भी हैं, उन सब से वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होता है. सेंसिटिविटी में हमारे पास 1-2 मुश्किल 1 या 2 एंटीबायोटिक्स बचती हैं जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में लगानी होती हैं. इन्फ्यूजन की फॉर्म में हॉस्पिटल का स्टे बढ़ जाता है, पेशेंट की जेब जवाब दे जाती है. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं सिर्फ एक इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से. तो हमें भी ये स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, बल्कि बड़े बच्चों में भी जहां आप समझते हैं कि वायरल इन्फेक्शन है, वायरल पिक्चर आ रही है, तो एंटीबायोटिक्स को इमीडिएटली स्टार्ट ना करें, उनको विद होल्ड रखें और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें, फीवर को रिजॉल्व करें, पेन को रिजॉल्व करें. बच्चे की अपनी इम्यूनिटी ताकि उसको सॉर्ट आउट कर सके. और ये बड़ा ज़रूरी है. आपने कहा कि वायरल इन्फेक्शन में तो एंटीबायोटिक देनी भी नहीं चाहिए. और आई डोंट नो अभी तक इतनी बात के बावजूद भी पेरेंट्स खुद क्यों जाके कह रहे होते हैं कि प्लीज एंटीबायोटिक्स दे दें. जाकर कह रहे होते हैं पेरेंट्स ने. घर में एक पूरा मेडिसिन का बॉक्स या अलमारी भरी हुई होती है जिस घर में बच्चे होते हैं और उसके अंदर एंटीबायोटिक्स ऐसे पड़ी हुई होती है जैसे स्नैक्स होते हैं. तो बाज़ औक़ात पूछे बगैर डॉक्टर से वो कहते हैं अच्छा बुखार हो रहा है बच्चे को, ये वाली एंटीबायोटिक. और 2 दिन दी और तीसरे दिन बच्चे का बुखार बेहतर हुआ. आपने कहा बस ठीक है, आपने कोर्स पूरा कर भी दिया, आपने अगर डोज पूरी कर भी दी, लेकिन आप पूछे बगैर डॉक्टर से बार बार बच्चे को एक बस बात और सबीन कि बच्चे की एज को देखते हुए, उसके वेट को देखते हुए वो डिसाइड हो रहा था कौन सी एंटीबायोटिक एंड क्या डोज. डॉक्टर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. इट वाज वंडरफुल हैविंग यू. वैक्सीनेशन पे हम बात कर रहे थे, एंडेड विद दिस एंटीबायोटिक्स थिंग. हम लेंगे आपसे इजाजत. दोबारा मुलाकात कल करेंगे. वक्त पर मुख्तसर था. अल्लाह हाफिज़.